حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ اب سے تھوڑے لمحوں کے بعد ہمارے مہمان خصوصی جناب محمد یونس صاحب تشریف لائیں گے۔ پھر میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ سامعین کرام، ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں اور اب میں محمد میر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اور ہمارے مہمان خصوصی کو سندھ کا روایتی تحفہ اجرت پیش کریں۔ برابر میں اوکے سر، تھینک یو سر۔ اور اب میں دعوت دوں گا ہماری اسکول کی پرنسپل ڈائریکٹر مدیحہ غفار سے کہ وہ یہاں آئیں اور فرحہ یونس کو سندھ کا روایتی تحفہ اجرت پیش کریں۔ پروگرام کا آغاز پاک نام سے ہوگا۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں یہاں دعوت دینا چاہوں گا منیب خان کو۔ لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین، جزاک اللہ۔ اور تلاوت کے بعد اب میں دعوت دوں گا یہاں نعت کے لیے ہمارے میر کو کہ وہ یہاں آئیں اور ایک خوبصورت سی نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا خدا التجا ہے میری، یا خدا التجا ہے میری، موت مجھ کو مدینے میں آئے، موت مجھ کو مدینے میں آئے، پھر وہاں مجھ کو دفنایا جائے، پھر وہاں مجھ کو دفنایا جائے، لیگی باہوں میں پیارے نبی کو کہہ رہی تھی یہ دائیں حلیمہ، کہہ رہی تھی یہ دائیں حلیمہ، اللہ 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 چہرہ نبی کا، جو بھی دیکھے وہ قربان چاہے، جو بھی دیکھے وہ قربان چاہے، یا خدا التجا ہے میری، موت مجھ کو مدینے میں آئے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے اب جو ہے آپ کے سامنے ماس اسکول کے بچے ایک خوبصورت ویلکم سانگ پیش کریں گے جس میں حصہ لیا ہے ثنا، شوکت، عبدالصمد، شفا، ہانیہ، آمنہ اور نسا نے۔
کہ آپ آئے اور ہماری اس محفل میں آپ نے جانکاری. تو میں سب کی شکر گزار ہوں, سب کی مشکور ہوں اس ایونٹ میں آنے کے لیے, کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ موسم جیسا چل رہا ہے اس میں ہر کوئی اوائڈ کرتا ہے تقریبات میں جانے کے لیے, لیکن ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ لوگ گھومنے کے لیے تو نکلتے ہیں لیکن وہ جو افیکٹو چیزیں ہیں ان میں تھوڑا کم ہی جاتے ہیں ایسے موسم میں. لیکن بہت مشکور ہوں آپ سب کی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. لیکن ایکچولی یہ ہمارا پروگرام نہیں ہے, ہم سب کا پروگرام ہے, کیونکہ یہ ہے پیرنٹ کنونشن. تو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 7 پیرنٹ کنونشن. لیکن اس سے پہلے جانے سے پہلے میں سب سے پہلے بات کروں گی جو ہمارے ایکس کیپٹن رہے ہیں ہاکی کے. ایکچولی ہاکی ہم نے اگنور کر دیا ہے کہ ہمارا نیشنل گیم ہے اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اور ہم بہت مشکور ہیں مسٹر اینڈ مسز یونس خان کے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن سے بہت بارش ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ یہ بہت کمیٹڈ رہے اور کراچی سے انہوں نے تشریف آوری کی ہے یہاں نواب شاہ میں اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو تھینک یو سو مچ سر, ہم آپ کے بہت تھینکفل ہیں اور ماس ٹیم کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم آپ کا شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا, تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں تھوڑا سا, ایکچولی یہ مائنڈ میں آتا ہے کہ یہ پیرنٹ کنونشن کیا ہے. اس بلڈنگ میں ہمارا یہ 2nd پیرنٹ کنونشن ہے. اس سے پہلے ہم 6 پیرنٹ کنونشنز کر چکے ہیں آلریڈی اس نواب شاہ میں. اچھا, ویسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹ کنونشنز اور اسکولس میں نہیں ہوتی, وہاں ہوتی ہے پی ٹی ایم. اب پی ٹی ایم میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پیرنٹس کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور ان کے بچوں کی پرفارمنس ان کو دی جاتی ہے, اور پرفارمنس میں ان کو ان کی تعریفوں کے پھول جھاڑے جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ پوزیشن آ گیا, اس کو ٹرافی دی جا رہی ہے, اتنا اچھا ہے, اتنا یہ ہے. لیکن ہمارے پیرنٹ کنونشن کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے پیرنٹ کنونشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ڈیلیور کریں کہ دیکھیں بچے کی جو تربیت ہے, مطلب جب آپ اسکول کا نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے ڈیولپمنٹ آف اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, اس کا مائنڈ, اس کی فیوچر کی سوال ہے, فیوچر کا سوال ہے. تو جب آپ اس کے فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو سلیکشن از ویری امپورٹنٹ. جب آپ اس جگہ جاتے ہیں کہ پلے گروپ, نرسری, کے جی یا کوئی بھی بیسک کلاس جہاں سے آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانے جا رہے ہیں, تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کون سا اسکول سلیکٹ کیا جائے جہاں سے میرا بچہ کہاں, وہ آپ کا ٹارگیٹ وہ اچیو کرنے والا کیا ہوتا ہے, جو لاسٹ لیول آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لائک کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر بنے, کوئی انجینئر بنے, کوئی کچھ بنے, لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر بچوں کو یہی کاؤنسلنگ دی جاتی ہے کہ آپ ڈاکٹر بنو گے یا آپ انجینئر بنو گے. اس کے علاوہ ہمیں دوسرے پروفیشنز پتہ ہی نہیں ہوتے. تو اینی ویز, تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ دیکھیں جو سلیکشن ہمارے یہاں ہو رہی ہے, ہم جب سے نواب شاہ آئے ہیں ہم نے ماشاءاللہ بہت سارے سروے کیے ہیں اسکولس کے, اور ہم نے یہی آبزرو کیا ہے کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ایڈمیشن کراتے ہیں ان کی کچھ بیسز ہوتی ہیں, اور وہ بیسز یہ ہیں کہ یا تو وہ اپنے فرینڈس کے کہنے پہ ایڈمیشن کرا رہے ہوتے ہیں, یا پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسکول کتنا اچھا گڈ لکنگ ہے, کیسا ہے, اچھی لوکیشن پہ ہے, یا پھر اس میں شوشا ڈیکوریشن کتنی ہوئی ہوئی ہے. یہ چیزیں آپ لوگوں کی نظر میں ہوتی ہیں. لیکن ایکچولی جو دیکھنا چاہیے ایڈمیشن کے وقت وہ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اسکول چلا کون رہا ہے, اس کی مینجمنٹ کیا ہے, اس کی پرنسپل میں کتنا دم ہے, مطلب دم کا مطلب ہے کہ وہ کتنی ایجوکیشنسٹ ہے. سوری ٹو سے, لیکن ہمارے یہاں جو ایک بزنس چل پڑا ہے اسکول کے نام پہ, اور ہم نے بھی وہ سوچ اڈاپٹ کر لی ہے. مطلب اب پیرنٹس خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی میں ضروری ہے کہ بچہ اسکول جائے تو ٹیوشن تو جانا چاہیے نا, کیونکہ اسکول ہے تو ٹیوشن بھی ہے, کیونکہ ٹیوشن نہیں ہوگا تو بچے کو آئے گا نہیں, ہم ہوم ورک کیسے کر رہے ہیں. تو یہ جو ہم نے کانسیپٹ سیکھا ہے یہ ہم نے بزنس مین سے سیکھا ہے, یہ ہم نے ان بزنس مین سے کانسیپٹ سیکھا ہے جو اسکول رن کر رہے ہیں. لیکن ایجوکیشنسٹ بہت کم نظر آتے ہیں جو اسکول رن کر رہے ہوں, ٹھیک ہے. تو جب اسکول رن ہی ایجوکیشنسٹ نہیں بلکہ بزنس مین کر رہے ہیں تو آپ یہی سوچیں گے کہ کورس بھی ضروری ہے, پھر آپ یہ سوچیں گے کہ ٹیوشن بھی ضروری ہے, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے بچے کی گروتھ میں
دیکھیں مینٹل گروتھ از ویری امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مینٹل گروتھ تو ہوتی نہیں، وہی دقیانوسی طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ بس ٹیچر بورڈ پہ گئی، نوٹ کیے سوال اور جواب بھی خود ہی بتا رہی ہے، یہ سوال ہے بیٹا اور یہ جواب ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ، ٹھیک ہے. تو جب سوال اور جواب سارے ٹیچر بتا رہی ہے تو بچہ کیوں جا رہا ہے اسکول؟ اس کی لرننگ تو ہوئی نہیں، اس کی صرف فزیکل گروتھ ہو رہی ہے، مینٹل گروتھ تو ہو ہی نہیں رہی، اس کی سوچنے کی صلاحیت تو بڑھتی نہیں رہی ہے، بنی نہیں رہی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو فزیکل گروتھ بھی آج کل اسٹاپ ہے. اگر آپ دیکھیں، آپ خود آبزرو کریں، آپ کے بچے کا بیگ اٹھائیں، 25-25 کلو کا آپ جو بیگ ہے بچے کا، آپ اس کو اٹھائیں تو آپ کہیں بھائی ہم سے نہیں اٹھایا جا رہا، ہمارا بچہ یہ کیسے فیل کرتا ہوگا. تو یہ جو شولڈرز پہ بیگ کا بوجھ ہے، اس سے نہ صرف اس کی فزیکل گروتھ جو ہائٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے، بلکہ ڈاکٹرز کے مطابق اس سے بچے کی بیک بون پہ بہت امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہوتی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ اب دیکھیں 1 کلاس کا بچہ، پلے گروپ کا بچہ، نرسری کا بچہ، KG کا بچہ، وہ کتابوں کے بوجھ جو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اسے کیا سمجھ کہ کتابیں کیا ہوتی ہیں. تو پلے گروپ، نرسری، KG کے لیول میں ہم اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہونے ہی نہیں چاہیے، بیگس وغیرہ یہ کانسیپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ باہر جائیں، باہر فارنرز کے اسکول دیکھیں آپ، وہاں پہ کیا ہے، وہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے بیگ اٹھا کے جا رہا ہے یا 10-10 کلو کا بیگ اٹھا کے اور وہ رٹے لگا رہا ہے. دیکھیں برائے مہربانی کانسیپچل کی طرف جائیں، جہاں پہ آپ کے بچے کا مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہو، جہاں پہ اس کی اسکل ڈیولپ ہو رہی ہو، جہاں پہ اس کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو رہا ہو، جہاں اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہو. جہاں آپ کو یہ چیزیں نہیں مل رہی تو آپ کا بچہ ویسا ہی ہے، بے شک وہ میٹرک پہ پہنچ گیا، آپ ایسے ہی سمجھیں جیسا آپ نے اس کو پہلے دن نرسری میں ایڈمیشن کروایا ہے. تو اینی ویز جانے سے پہلے، اپنی اسپیچ کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کا اگین شکر گزار رہوں گی آپ کی کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے پیرنٹ کنونشن کو جوائن کیا. اچھا، جانے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ یہ پیرنٹ کنونشن ہماری طرف سے ہو رہے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب پیرنٹس کے ڈیمانڈ پہ یہ پیرنٹ کنونشن ہوا کریں گی. تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھیں، آگے ہمارے ایونٹ کو کنٹینیو کریں. تھینک یو میم. اور آپ السلام علیکم. سب سے پہلے میں جناب یونس خان صاحب کا اور مسز یوسف کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو کراچی سے اتنے فاصلے سے آ کر کے رونق رکھی. بہت شکریہ انور بھائی آپ کا، میڈم آپ کا. اور اس کے بعد ہم اپنے تمام پیرنٹس کا اور جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا وقت نکالا. آج کا حالانکہ موسم کچھ ایسا تھا کہ لوگ کنفیوز تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم خود کنفیوز تھے کہ اناؤنس تو ہم نے کر دیا ہے لیکن اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. لیکن بہرحال اللہ نے ہمارا ساتھ دیا اور یہ پروگرام جو ہے یہ دواں ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس ٹائپ کے ہم پروگرام آرگنائز کرتے رہیں گے. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیرنٹ کنونشن کرتے کیوں ہیں. پیرنٹ کنونشن بیسیکلی اٹس اے پیرنٹ کاؤنسلنگ، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ایجوکیشن، تعلیم. اور اسی کی وجہ سے ہم بہت ساری پرابلمس کو فیس کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے پاس جو مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم تعلیم سے بہت پیچھے ہیں. تعلیمی معیار ہمارا وہ نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا جو ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو وہ تعلیمی معیار ملے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں وہ تعلیمی معیار جو ہے وہ نہیں مل پا رہا. اس میں اب ہم کبھی گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی اسکولوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی کسی اور ادارے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آپ اس پہ بالکل صحیح ہے کہ کہیں پہ بیک پہ گورنمنٹ کا فالٹ ہے، کہیں پہ اسکولس کا ہے اور کہیں پہ پیرنٹس کا اپنا بھی کچھ فالٹ ہے. پیرنٹس کا فالٹ کیسے ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز جیسے ابھی مس مریا نے کہا کہ ایجوکیشن کے لیے جب بچہ اسٹارٹ لیتا ہے وہ اس کا پہلا قدم ہوتا ہے.
اور وہی ایک ایسا مومنٹ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم نے اس وقت صحیح فیصلہ نہیں کیا تو پھر بچے کی گروتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی چلی جاتی ہے, اس کا تعلیمی معیار خراب ہوتا چلا جاتا ہے, اس کی صلاحیتیں زنگ کھانا شروع کر دیتی ہیں, کیونکہ ہمارا پہلا فیصلہ ہی غلط ہوتا ہے. ہمارے مارکیٹنگ میں کہتے ہیں کہ ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے, یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو صحیح وقت پہ صحیح ٹارگیٹ اگر آپ نے ہٹ کیا تو آپ مارکیٹنگ میں بہت کامیاب ہیں. تو صحیح وقت پہ صحیح ٹارگیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا چیز لانچ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ موبائل لانچ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ٹارگیٹ مارکیٹنگ کون سی ہے, اس کا یہ لانچ کرنے کا وقت کون سا ہے, کیا ہم یہ صحیح وقت پہ اس کو لانچ کر رہے ہیں, ہمیں اس کا رسپانس ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے ایجوکیشن میں جب ہم بچوں کو لے کر کے چلتے ہیں, اور جس وقت بچہ ہمارا پلے گروپ میں آتا ہے, تو پلے گروپ بیسیکلی ہے کیا, اس کا نام پلے گروپ کیوں رکھا گیا, کیونکہ یہ کھیلنے کودنے والی کلاس ہے, جہاں پہ بچے کو کتابیں نہیں دی جاتی, جہاں بچوں کو ABC نہیں لکھوائی جاتی ہے, الف ب نہیں لکھوائی جاتی ہے, یہاں بچے کو اسکول سے متعارف کرایا جاتا ہے. بچے کے اندر اسکول کے اندر آنے کے لیے ایک تیار کیا جاتا ہے بچے کو کہ وہ اسکول کے ماحول کو سمجھے, ٹیچرز کو سمجھے, اپنے دوستوں کے ساتھ ملے, اس کی ایک سوشل گروتھ ہوتی ہے وہاں پہ. تو اس لیے آپ یورپ میں بھی کہیں چلے جائیں, وہاں مونٹیسری جو اسٹارٹ کی گئی ہے, جہاں ہم اس کو پلے گروپ کہتے ہیں لیکن یہ مونٹیسری سے اسٹارٹ ہوا ہے. تو مونٹیسری کا مطلب یہ تھا کہ یہاں وہ بچے کا ایک طرح سے جائزہ لیتے ہیں کہ بچہ کس طرف جا رہا ہے. اب مونٹیسری کلاسز میں مختلف کھلونے ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, وہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ یہ آبزرو کرتا ہے کہ بچہ کس طرف جا رہا ہے, چیزوں کو توڑ پھوڑ رہا ہے, چیزوں کو بنا رہا ہے, لکھائی کی طرف جا رہا ہے, یا چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے. تو آہستہ آہستہ اس کی طرح سے پھر اس کو لے جاتے ہیں. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں میکسیمم لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ہیں. ہمارے یہاں ڈگریاں ہیں, پوزیشنس ہیں, لیکن قابلیت نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارا وہ معیار ہی نہیں ہے تعلیم کا, وہ چیز ہی ہمیں نہیں دی جا رہی. پھر اس چیز کا فائدہ ہمارے کچھ لوگ اٹھاتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کرونا آیا تو ماسک جو 20 روپے کا بکتا تھا وہ 200 روپے کا بکنا شروع ہو گیا. تو یہ کیا چیز ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس کی کیا ضرورت ہے, کیا ڈیمانڈ ہے, اس کے حساب سے وہ اپنی چیزوں کو جو ہے پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے کچھ اسکولس کا بھی حال ہے کہ اسکول بھی اسی طرح سے پروموٹ ہو رہے ہیں کہ اسکولوں کو, جیسے میڈم نے بتایا کہ اسکولوں کو سجا لیا, اس میں مختلف چیزیں اس پہ وہ کر دی, LED لگوا دی, یہ کر دیا پیرنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, لیکن اس کا یوز کوئی نہیں ہے, یوٹیلائزیشن کوئی نہیں ہے. ایون اس کی صحیح یوٹیلائزیشن ان کی ٹیچرس کو اور ان کے اونر کو بھی نہیں آتی. ایسے کئی اسکول ہم نے وزٹ کیے کہ جہاں لگا تو بہت کچھ ہے لیکن وہ سب اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے, غلاف چڑھا ہوا ہے, اور جب اسے پوچھا کیوں نہیں چلتا ہے تو یار اس پہ یہ خرابی ہو گئی ہے, وہ خرابی ہو گئی, بس وہ خرابی کا بہانہ کر کے اس کو ایک سائڈ پہ ڈالو. تو چیز یہ کہ جب آپ بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے آتے ہیں تو آپ کو پہلے اپنا ٹارگیٹ بنانا پڑتا ہے کہ آپ کے بچے کو کس طرف لے کے جانا ہے, اور پھر اس کے حساب سے جب آپ اسکول چوز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ نہیں دیکھیں کہ یہ آپ کے دوست کا اسکول ہے, آپ کے محلے کا اسکول ہے, یا وہاں پہ آپ کا کو رکشے کا کرایہ نہیں دینا پڑے گا یا ٹیکسی کا کرایہ نہیں دینا پڑے گا. اس چیز کو نہیں دیکھیں, کیونکہ ماں باپ کماتے کس کے لیے ہیں, بچوں کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے. ہم بچوں کو فضولیات کے تو بچوں کے اوپر پیسہ خرچ کر دیتے ہیں, ان کو 10-10 ہزار روپے کا موبائل لا کے دے دیتے ہیں, ان کو اور بہت ساری ایسی چیزیں دے دیتے ہیں جس سے ان کا ذہن پڑھائی کی طرف سے ہٹ رہا ہے. لیکن پڑھائی کے لیے ہم ان کے 10 روپے بھی نہیں خرچ کرتے. 10 روپے اگر فیس بڑھا دی جائے تو پیرنٹ کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا. تو اب آپ کو جب اسکول چوز کرنا ہے تو اس کے اندر پہلی چیز جو آپ کو دیکھنی ہے وہ بلڈنگ نہیں دیکھنی ہے, وہ اس کی سجاوٹ نہیں دیکھنی ہے, اس کی لوکیشن نہیں دیکھنی ہے. وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اسکول چلا کون ہے, وہاں پہ پرنسپل کون ہے, وہ کتنی کوالیفائڈ ہے, اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں ایسے دوں گا کہ مثال کے طور پہ ہماری خواتین بھی بیٹھی ہیں, مرد حضرات بھی بیٹھے ہیں. آپ کوئی چیز, آپ کا ایک ٹیلر ہوتا ہے جو آپ کا پرماننٹ ٹیلر ہوتا ہے, یا یوں کہہ لیے بڑا وہ ہوتا ہے یعنی جس پہ آپ ایک اعتماد کرتے ہیں. اب وہ بالکل کونے میں کسی جگہ چھوٹی سی دکان لے کے بیٹھا ہوتا ہے, لیکن آپ اسی کے پاس جاتے ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کے کپڑے سی رہا ہے, آپ کی فٹنگ دے رہا ہے.
لیکن جو بڑی بڑی دکانیں وہاں آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی. تو اصل چیز ہوتی ہے کوالٹی. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کوالٹی کو مینٹین کریں. جیسے میڈم نے بتایا کہ ہمارا اسکول ہے بیگ لیس اسکول. اب بہت سے پیرنٹس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بیگ لیس ہوتی کیا چیز ہے, یہ بغیر کتابوں کے پڑھایا کیسے جاتا ہے. کیونکہ اگر ہمارے پاس کتابیں نہیں آئیں گی تو بچہ سمجھے کہ اس نے پڑھا ہی نہیں. بہت سے ہمارے پیرنٹس ایسے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو وہ ان کتابوں کا کیا کریں گے؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ پھر وہ ٹیوشن میں بھیج دیتے. اب ٹیوشن پہ جو خاتون پڑھا رہی ہیں یا جو صاحب پڑھا رہے ہیں, وہ پڑھا نہیں رہے, وہ صرف ڈائریاں مکمل کر رہے ہیں یا پھر وہ ہوم ورک کروا رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیوشن فیس جو ہے وہ اسکول میں بھی دے رہی ہیں اور ٹیوشن فیس آپ الگ سے بھی دے رہی ہیں. تو اگر آپ نے ٹیوشن ہی پڑھانا ہے تو پھر آپ اسکول کو ٹیوشن فیس کیوں دے رہی ہیں؟ وہ بھی یوز لیس ہے آپ کا اسکول کا ٹیوشن فیس. اب ٹیوشن سے بہتر وہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا پھر یہاں پہ ایک چیز اور بھی آئی ہے کہ ٹیوشن آپ نے اپنے اسکول کی ہی ٹیچر سے پڑھنا ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر جو ہوتی ہے وہ اپنے سوالات بھی خود کرتی ہے, جوابات بھی خود دیتی ہے, پیپر بھی بتا دیتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ابھی جیسے ان حالات کے اندر کچھ اسکولوں نے شروع کیا تھا ٹیسٹ, انہوں نے پیپر دے دیے کہ گھر سے کر کے لے آؤ. تو یہ کون سا ٹیسٹ ہے؟ آن لائن شروع ہوا تو ان کو ٹائم دے دیا کہ 9 سے 10 بجے تک ہمارا آن لائن سلسلہ چلے گا. اب 9 سے 10 کسی کے پاس لائٹ ہے, کسی کے پاس نیٹ چل رہا ہے, کسی کے پاس نہیں چل رہا, کسی کا بچہ سو رہا ہے, تو اب وہ مس کر گیا. یا پھر کچھ نے ایسی ویڈیوز بنا دی جو واٹس اپ کر دی, لیکن اس میں نہ آواز ہے نہ پراپر اس کے اندر کوئی مطلب یہ کہ اس طرح سے ایکسپلین کی جاتی ہے چیز, کیونکہ ہمارے پاس کئی ویڈیوز آئی ہیں اس طرح کی, تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سب ایک ویسٹیج آف ٹائم اور صرف ایک اٹریکشن ہے جو دی جاتی ہے. لیکن ماشاءاللہ ہمارے سارے پیرنٹس, ہم لوگ سب پڑھے لکھے ہیں, دماغ اللہ نے دیا ہے, یہ دیکھنے کے لیے آبزرویشن کریں, آبزرو کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ایک چیز کھاتے ہیں تو ہم پہلے سوچتے ہیں کہ یار یہ چیز ہمیں کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے. ہم کوئی چیز ایک دکان سے لیتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیک ہم اس بیکری سے نہیں لیں, فلاں بیکری سے لیں, وہاں اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کوالٹی کی طرف جا رہے ہیں. بیکریاں تو بہت ساری کھلی ہوئی ہیں, لیکن ہم جاتے کسی ایک پرٹیکولر بیکری کے اوپر. تو یہ ایک وہ موقع ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کے کوئی ایڈمیشن کی طرف آ رہی ہیں, خاص طور سے ایک چھوٹی کلاس میں, تو وہاں پہ سلیکشن جو ہے آپ کا وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کے ہونا چاہیے. تعلیم کوئی کھیل نہیں ہے کہ اس کو دوستیوں کے اس پہ اڑایا جائے کہ جی وہ ہمارے دوست کا اسکول ہے اس لیے اس کو دے دیا, یا وہ ہمارے جاننے والے کا اسکول ہے اس کو دے دیا, یا وہاں ہمارے بچے کا دوست پڑھتا ہے اس لیے اس کو دے دیا, اس لیے وہاں ایڈمیشن کرا دیا. آپ بچے کا فیوچر بنا رہے ہیں, بچے کی پی آر ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں, یا آپ اپنی پی آر ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں, اپنی دوستیاں نہیں نبھا رہے ہیں, آپ بچے کا کیا فیوچر بنا رہے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ کسی بھی اسکول میں آپ بچے کو ایڈمیشن کرائیں, لیکن پہلے وہاں ان چیزوں کو آبزرو کریں کہ ان کا کورس کیا ہے, کون سا کورس استعمال کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جو آکسفورڈ کورس استعمال کیا جا رہا ہے وہ ٹوٹلی لٹریچر بیسڈ کورس ہے. وہ خود ٹیچرس کو نہیں آتا تو وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے. وہ بچے ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, وہاں پہ بھی ان کو صرف اس کی ڈائریز کرائی جاتی ہے. اور کئی اچھے ایجوکیشن سے میری بات ہوئی, وہ خود کہتے ہیں کہ یہ آکسفورڈ یہاں کے لیے ہے ہی نہیں. اور جو دوسرے کورس ہیں وہ ہمارے لوکل آتھرس ہیں, یعنی وہ بھی کوئی گریجویٹ آتھرس نہیں ہیں, وہ ہیں جن کی کتابوں کی دکان ہے, انہوں نے نیٹ پہ سے اٹھا کر کے اپنی ایک کتاب بنا دی اور وہ اسکولوں میں دے دی اور اسکولوں کو کمیشن دینا شروع کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلی کلاس کا بچہ ہے, اس کے پاس 15 کتابیں, یا 7ویں 8ویں کا بچہ ہے, اس کے پاس 15 کتابیں 15 کاپیاں ہیں, 5 سے 10 کلو کا وہ بوجھ اٹھا رہا ہے. پڑھائی یہ کتاب بھی نہیں جا رہی, کیونکہ بیسک جو سبجیکٹ ہے وہ 4 ہیں یا 5 ہیں, تو باقی جو ایکسیسریز ہے وہ کہاں گئی. تو وہ صرف کمیشن کھانے کے لیے کہ کتابوں والوں سے ان کا کمیشن ہے, تو جتنی زیادہ کاپیاں جتنی زیادہ کتابیں ہوں گی اتنا زیادہ کمیشن بھی بنے گا. یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں نا کھانا کھانے, تو آپ نے آرڈر دیا قورمے کا, اور ساتھ میں سلاد بھی لا کے دے دے گا, رائتا بھی لا کے دے دے گا, اور بھی سب وہ ایکسیسریز ہو گئی, بعد میں اس کی پیمنٹ بھی چارج کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں بہت غور و فکر کرنا چاہیے, بہت سوچ سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی گورنمنٹ ہے تو نوکری نہیں مل رہی, اس کی گورنمنٹ ہے تو نوکری نہیں مل رہی. نوکری نہ ملنے کی وجہ نہ گورنمنٹ ہے
ना कोई इदारा है। गवर्नमेंट नौकरी ना मिलने की वजह सिर्फ और सिर्फ बच्चे की सलाहियत है, काबिलियत, क्योंकि उसमें काबिलियत नहीं है इसलिए उसे नौकरी नहीं मिल रही। जिन बच्चों के पास काबिलियत है उनको नौकरी मिल जाती है। तो बहरहाल आज लाइफ भी अभी इस वक्त बेमौका चली गई है, तो अभी हमारे एक वो पेरेंट्स भी है जिन्होंने आपसे मुखातिब होना है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करूँगा कि बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया है, आप लोगों का सरमाया है, आप लोग उन्हीं के उनको देख के जीते हैं, उन्हीं के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कमा रहे हैं, तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें और उनकी तालीम पे सही तवज्जो दें। थैंक यू। पेरेंट्स कन्वेंशन में उन पेरेंट्स जिनके बच्चे मास स्कूल में तालीम ले रहे हैं, उसके अलावा नए पेरेंट्स ने भी शिरकत की है। हमारे पेरेंट स्कूल के बारे में अपने ख्यालात, शिकायत और तजवीज़ पेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़हमत दूंगा जनाब मोहम्मद मीर भंगार को कि वो यहाँ आए और बताएं कि वो इस स्कूल से कितना खुश हैं और उनको कोई शिकायत तो नहीं। आए हुए सब पेरेंट्स को शामिल कहते हैं। हमारा ये स्कूल का एक्सपीरियंस जो है कि हमारे बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते थे पहले, तो किसी दोस्त के कह रहा हमने मास स्कूल सिस्टम का सुना, तो हम फिजिकली वहाँ पे विजिट भी किया। वहाँ पे जो शुरू में मैंने स्टार्ट किया था, और रीगल चौक पे एक छोटा सा एरिया था, वहाँ पे तो हम भी वहाँ फिजिकली वहाँ पे गए थे। फिर उनका प्रोग्राम हमने सुना, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था, तो हमने बच्चों में एडमिशन कराई। मेरे बच्चे थे डॉक्टर साहब के, जैसे उसामा हैं, ये सारे इकट्ठे ही वहाँ पे एडमिट हुए थे। तो माशाल्लाह एक साल के एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यूरिकुलर एक्टिविटी हो या एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी, उन दोनों में माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़बरदस्त है, हमारा प्रोग्रेस है। यही मैं भी मशवरा देता हूँ कि दूसरे पेरेंट्स को भी आप भी आएँ और स्कूल में एडमिशन, इंशाल्लाह आप रिजल्ट देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। और अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर एहसान इलाही को कि वो यहाँ आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन को, चीफ गेस्ट हमारे यूनुस साहब, मिसेस को, जो भी दोस्त आ रहे हैं सबको, जो भी पेरेंट्स आए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ये है कि हमें इनवाइट किया गया है कि हम बताएं कि स्कूल की क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं। देखा जाए कोई भी माँ बाप जो है वो अपना बच्चा जो है वो क्यों मतलब अच्छे स्कूल में दाखिल करना चाहता है। मेन मकसद ये होता है कि तालीम अच्छी दे और तरबियत अच्छी हो। अब हम ज़ाहिर है आप सब लोग इस तजुर्बे से गुजर रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूलों में बच्चे ट्राई करते रहते हैं, कभी एक स्कूल में कभी दूसरे स्कूल में, हर जगह जो है एक ही घिसा पिटा सिस्टम चल रहा है। 25 किलो का बैग उठा के बच्चा जा रहा है, 5-10 हज़ार फीस तो 2000 रुपये है महीने की, लेकिन उसको 10,000 रुपये का कोर्स लेना पड़ रहा है। उसके साथ कापियों का खर्चा, किताबों का खर्चा, पेंसिल शार्पनर, इस चीज़ का खर्चा और ज़्यादा। और फिर जो है तालीम का स्टैंडर्ड, मैंने तकरीबन अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा स्कूल विज़िट करके देखा। तालीम का जो मयार जो होना चाहिए वो बहुत कम नज़र आया, ना होने के बराबर। मतलब ये है कि बच्चा शायद कुछ पढ़ तो रहा है, रटाफिकेशन तो कर रहा है, लेकिन ना तो उसका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ना तो उसको कोई बात समझ में आ रही है, और ना ही जो है वो अपना जो है उसकी तरबियत हो रही है। फिर जो है किसी दोस्त ने बताया, हम आए मास स्कूल हमने विज़िट किया, इनका जो पैटर्न देखा मैंने पढ़ाई का, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर भी रहा हूँ, यूरोप में भी रहा हूँ, तो वहाँ भी यही पैटर्न है कि तकरीबन बैगलेस होता है स्कूल। बच्चों की बुक्स वगैरह जो है वो वहीं पड़ी रहती हैं अपना स्कूल में। बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ही कम या ना होने के बराबर, या तो बिल्कुल होमवर्क भी दिया जाता है, ना होने के बराबर होमवर्क दिया जाता। तो यहाँ भी ये सिस्टम था। मैंने अपने बच्चे डाले यहाँ पे, तो माशाल्लाह जो है एक साल में बच्चों में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक तब्दीलियाँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चेंज नज़र आई है मुझे बच्चों में, कि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा है। बच्चे जो, मेरी छोटी बच्ची है वो स्कूल पहले दूसरे स्कूल में थी तो वो स्कूल जाना नहीं चाहती थी। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन हम उसको बड़ी मुश्किल से भेजते थे। और अब भी कोई मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मुबालगा अभी नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ कि अब वो संडे के दिन भी पूछती है कि आज मैं जाऊँ स्कूल। इतना इंटरेस्ट डेवलप किया है स्कूल ने उसका, क्योंकि ना बैग है, और बैग नहीं है उठा के आना पड़ता, बच्चे को वज़न नहीं उठाना पड़ता। और उसके अलावा जो है जब हम कैलकुलेट करते हैं
تو اگر آپ کوئی بھی آدمی بیٹھ کے کیلکولیٹ کرے گا تو وہ 1 سال میں آپ کو سستا پڑے گا، بلکہ جو مہنگے سے مہنگا اسکول ہے اس سے بھی بہت سستا پڑے گا۔ یہ ساری خوبیاں تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے اپنے بچے یہاں ایڈمٹ کیے ہیں، اور جو بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگ اس میں آئیں، اس سسٹم میں واچ کریں اس کو، اور اپنے بچے اگر بہتر مطلب ایک تربیت اور تعلیم دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایڈمٹ کرائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سامعین، اب آپ کے سامنے اس اسکول کے بچے ایک چھوٹا سا ڈاکٹر کا ٹیبلو پیش کریں گے، جس میں حصہ لیا ہے عمار میر نے، منیب خان نے، شفا نے اور ثنا نے۔ اس کا نام ہے ڈاکٹر کو بیوقوف بنانا بہت مشکل ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر رہتی ہے، اگر وہ کسی کا علاج کر لیتی ہے تو وہ اس کو 300 روپے دیتی ہے، اور اس کا نہیں کر پاتی اس کو 1000 روپے دیتی ہے۔ چلو اس کو پاگل بنا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ لے کر آؤ۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب میرا ٹیسٹ لگا گیا۔ نرس، وہ والی سیرپ لے کر آؤ، یہ پی لو۔ یہ تو پیٹرول ہے۔ مبارک ہو، آپ کا منہ کا ٹیسٹ واپس آ گیا۔ کیا ہوا؟ میرے پیسے؟ نہیں یار، وہ بہت تیز ہے، اس کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ اس بات کو ضرور لے کر آؤ۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب جو کچھ بھی پہلے ہوا وہ مجھے یاد نہیں۔ نرس، وہ والی سیرپ لے کر آؤ۔ یہ تو وہی پیٹرول ہے جو کچھ تھوڑی دیر پہلے دیتا ہے۔ مبارک ہو، آپ کی یادداشت واپس آ گئی۔ بھائی پیسے ملے ہیں نہیں؟ نہیں یار، اس بار نہیں ملی آئیڈیا۔ کیا آئیڈیا؟ اس بار میں اندھا بن کر جاؤں گا۔ اس بار تو وہ ضرور پیسے دے گی۔ ہاں ڈاکٹر صاحب ان کا علاج کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب میرے آنکھ کی نور چلی گئی ہے۔ سوری، ہمارے پاس اس کا علاج نہیں۔ اچھا، آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی کا علاج نہیں کر سکتے اس کو 1000 روپے دیں گے۔ یہ تو 500 روپے۔ مبارک ہو، آپ کا کلو واپس آ گیا۔ استاد نے جوائن کیا ہے جن کا نام ہے قاضی شبیر صاحب، وہ بتائیں گے کہ ہمارے اسکول میں انہوں نے ایسا کیا دیکھا جو انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ بچے نے اپنی اناؤنسمنٹ میں بتا دیا کہ انہوں نے ایسا ہمارے اسکول میں کیا دیکھا کہ نماز اسکول کو جوائن کرنے کے لیے وہ راضی ہوں۔ ایک تو یہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ دیکھا میں نے کہ کب سے کمپیئرنگ کر رہا ہے اور کتنا کانفیڈنس ہے، کتنا ماشاء اللہ اس بچے میں۔ اور ہر بچہ کیونکہ یہاں پر 2-3 چیزیں میں نے اسپیشل دیکھی کہ ایک تو انفرادی توجہ، یہ انفرادی توجہ ہی کا نتیجہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے جو کلاس میں جس عمر کا بچہ آپ کمپیئر کر لیں دوسرے اسکولوں سے، اس عمر کا بچہ کلاس میں اگر اس سے کوئی رٹی ہوئی چیز بھی پوچھ لیں تو وہ اس میں 10 غلطی کرے گا، اور یہاں پر بغیر کسی اسکرپٹ کے، بغیر کسی جو ہے وہ اپنا مدد کے، پیچھے کوئی ٹیچر نیچے بیٹھی ہوئی نہیں ہے یہاں پر کہ جو بول کے بتا رہی ہو کہ یہ بولنا ہے یہ بولنا ہے، اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اگر یہ پرفارم کر رہا ہے تو یہاں پر ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ پروڈکشن ہاؤس ہے جینیس بچوں کا اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے پڑھے لکھے بچوں کا یہ پروڈکشن ہاؤس بننے والا ہے۔ میں فور کاسٹ دیکھ رہا ہوں، تو ایک تو میرے جوائن کرنے کی وجہ یہ، دوسرا ڈسپلن، تیسری ڈسپلن تو ہر اسکول میں کہنے کو ہوتا ہے لیکن ڈسپلن ہے کیا؟ ایجوکیشنل ڈسپلن کی بات ہے۔ ایجوکیشنل ڈسپلن یعنی بچے کو کیا سکھانا ہے، کب سکھانا ہے، کیسے سکھانا ہے، کیوں سکھانا ہے، یہ چیز جو ہے وہ طے کرتی ہے ایجوکیشنل ڈسپلن کو۔ پلس اگلی چیز جو جس نے مجھے اپیل کیا وہ یہاں کا مطلب جو بیگ لیس سسٹم ہے، بغیر بیگ کے بچہ، یہ بیگ سے جو بچے کو ہم نے رہائی دلوائی ہے۔ آپ پرانا سسٹم دیکھیں پیلے اسکولوں کا، وہ بڑے مطلب مہان لوگ تھے، ان کی روحیں آج ہماری دعائیں لے رہی ہیں۔ بڑے مہان لوگ تھے کہ 1 یا 2 کتابیں، ایک سلیٹ، ایک لکھنے کا اس کے اوپر وہ ایک پہنی جس کو کہتے تھے یا سلیٹی کہہ لیں،
اور دیٹس آل، یا زیادہ زیادہ ایک تختی. اماں نے اگر ایک تھیلا سی کے دے دیا تو بڑی مہربانی، ورنہ یہ بیگ کا کوئی تصور نہیں ہے. بچے کو خود پتہ نہیں ہوتا، 10 سال اس کو استعمال ہو جاتے ہیں بیگ استعمال کرتے ہوئے، 10 سال گزر جاتے ہیں لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کھانے کتنے. عجیب عجیب مسٹریز قسم کی اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے یا اس کی سیونگ ہوتی ہے. اچھا، بیگ لیس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ بچے کا برڈن شیئر نہیں کر رہے، کٹ آف کر رہے، کٹ ڈاؤن کر رہے. برڈن شیئر تو یہ ہوتا ہے اس کے بعد 10 کتابیں 2 مہینے اٹھا لی، چلو بیٹا اسکول چھوڑ کے آ رہا ہوں، 8 تم اٹھا لو. اگین اسکول میں وہی 10 کتابیں اس کے اوپر پڑھی ہوں گی، اسے وہ 10 کتابیں پڑھنی ہوں گی، اور اسے گھر آ کے پھر ان 10 کتابوں کے ساتھ دوبارہ ان کا ہوم ورک اور یہ اور وہ. کیونکہ ٹیچرس کو جو عام اسکولوں پرائیویٹ اسکولوں میں ٹرینڈ دیکھا ہے وہ کیا ہے کہ ٹیچرس کو سیلری 6,000 7,000، بہت زور مارا تو 10,000 اگر بہت زیادہ کوئی ٹھیک ہے قریبی جاننے والوں میں سے کوئی ٹیچر ہے. ٹیچرس کرتی کیا ہے؟ ٹیچرس کلاس میں گئی اور جا کر وہی جیسے روبوٹک ایک سسٹم ہے، کتابیں کھولو، بچے نے کتابیں کھول لی. اچھا، ان کو نہیں پتا بچوں کو کہ کون سا پیج کھولنا ہے. بچوں اس میں سے لیسن نمبر 3 یا یونٹ نمبر 4، بچے یونٹ نمبر 4 ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر ٹیچر کو پیج نمبر بتانا پڑتا ہے. تو ٹیچر پیج نمبر بتاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ بتاتی ہے کہ اس میں ہم نے کون سا حصہ پڑھنا ہے. پھر وہ اس حصے کو بورڈ پر لکھتی ہے، اور جو ٹیچر اپنا کوشچن اور آنسر اپنا کوشچن لکھتی ہے اس کا آنسر بھی ٹیچر خود لکھتی ہے. بچوں کو، بچے روبوٹک ہوتے ہیں، بالکل بیٹھ کے صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو حکم ہوتا ہے اس کو کاپی کر دو، تو بچے ویسے کا ویسی وہ اس کو پھر کاپی کر دیتے. یعنی ایسے کوئی لرننگ نہیں ہو رہی ہوتی. یہاں پر جو بیگ لیس سسٹم کی بات کی تو اس میں یہ کہ یہاں سے بچہ پڑھ کر جائے گا، گھر میں اس سے یہ جو ہوم ورک ہے، یہ جو ہوم ورک ہے اس چیز سے اس کو کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں پڑے گا. جب ہوم ورک سے واسطہ نہیں پڑے گا تو ڈیفینیٹلی ٹیوشن سے واسطہ نہیں پڑے گا. تو آپ اگر اکنامکلی، ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ آپ کو بہت زیادہ مطلب یہ کہ اکنامیکل پڑے گا. ٹیوشنس کے عموماً اسکول کے مقابلے میں دگنے پیسے ہوتے ہیں، اگر ہوم ٹیوشن لگوائیں تو 3 گنا 4 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر یہاں پر اگلی جو چیز مجھے سب اچھی لگی وہ یہ کہ یہاں پر جو بزنس ہے اس کی بہتری کی گئی ہے، اس کو مینیمائز کیا گیا ہے. بزنس تو ہے ظاہر ہے اپنے اخراجات پورے کرنے، لیکن وہ کاپیاں بیچ کر نہیں. وہ یہ نہیں کہ اسکول کے ڈائریکٹر صاحب کہاں پر وہ بیگ ہوئی ہے پیٹیس بیچ رہے ہیں، واپس آئیں گے تو آپ سے مل لیں گے، وہ کینٹین میں بیٹھے ہوئے تو پیٹیس تک بیچ رہے ہیں. اور جناب کتابیں بک رہی ہیں، اگر اسکول کا نام اس پر پرنٹ کرا دیا تو وہ ایک کاپی جو 50-60 روپے کی بازار میں مل جاتی ہے وہ آپ کو 150-200 کی 250 کی ملے گی. اور لینی اسکول کی ہے، یہ کمپلسری ہے، اسکول کا ہے آپ نے لینا ہے. یونیفارم اسکول کا جو ہے لیں گے تو بیچ والا لینا ہے. اگر آپ نے گھر میں سی دیا، بعض مائیں ہوتی ہیں ان کو سینا آتا ہے تو وہ سی لیتی ہیں یونیفارم وغیرہ بچیوں میں خاص طور پر لیڈیز، لیکن نہیں جناب ہمارا مونوگرام ہے. یعنی اتنا زیادہ ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ پیرنٹس بیچارے ہر کو اب اینول جناب ایکسپینسو لے آؤ، اپنا فنڈ لے آؤ، اب جناب یہ ٹور میں جا رہے ہیں اس کے اتنے الگ سے لے آؤ، اب اس چیز کے لے آؤ، اب یہ منتھلی فیس لے آؤ، اب یہ سرٹیفکیٹ کی فیس لے آؤ. پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ اپنا کیٹیگری جن میں فیسیں وصول کی جاتی ہیں. یہاں پر کسی قسم کی کوئی ایکسٹرا فیس نہیں ہے. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی. پیرنٹس کی پاکٹ پر برڈن نہیں ہے، یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ پیرنٹس کو ریلیف دیں. پہلے بھی چالے جو ہے روزگار کے اس میں ابھی کورونا نے اور اس نے لاک ڈاؤن نے ہمیں کم نہیں سفر کیا، اچھا خاصا سفر کیا. جو بیچارے سفید پوچھتے ہیں وہ ریڈی پر جو ہے وہ آدمی چپس لگانے پر مجبور ہو گئی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ایسے پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول میں اچھے اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں، اور اچھے اسکول میرے نظر میں اچھے اسکول کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بچے کا بھی برڈن کم کرے، پیرنٹ کا بھی برڈن کم کرے. اور مجھے ماسک میں یہ سب کچھ ملا، اس لیے میں نے جوائن کیا. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ میرا اور ماسک کا ساتھ جو ہے وہ پازیٹیو سمت میں جائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں اور اچھی مطلب انوویٹو چیزیں دے سکیں. تھینک یو. تھینک یو سر. اور اب میں زحمت دوں گا ہمارے مہمان خصوصی جناب محمد یونس خان کو کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ ان حالات میں تشریف لائے، پیرنٹس خاص طور پر. اور میں شکر گزار ہوں جناب سعید عثمانی صاحب کا اور میم کا جنہوں نے اتنی محبت سے ہمیں بلایا. اور آپ یقین کریں بارش کے دوران ہم وہاں سے یہاں آئے. بیسکلی تو میں نواب شاہ سے ایک واسطہ میرا یہاں ایسے بھی رہا ہے کہ میں ایک انٹر ڈسٹرکٹ ہاکی چیمپئن شپ کھیلنے ایک زمانے میں یہاں آیا تھا، اور وہ فائنل ہم نے جیتا تھا. اور اس فائنل کی خصوصیت یہ تھی کہ جو مخالف ٹیم تھی اس کے کپتان بھی ہمارے بھائی جیسا کے تھے.
हम दोनों में आपस में मुकाबला था और अल्लाह ताला ने जो है वो फ़तह हमारे नसीब की। खैर बहरहाल आज क्योंकि तालीम के हवाले से बात हो रही है और ये बहुत संजीदा मौजूद है, और आप यकीन करें कि शायद पेरेंट्स बुरा नहीं मानिएगा, तालीम को उन्होंने शायद एक मजाक समझा। सबसे पहले तो शायद तालीम का जो बुनियादी मकसद है वो शायद ये समझते हैं, बल्कि 99% पेरेंट का ये ख्याल होता है कि तालीम जो है वो ज़रिए रोज़गार भी है और वजह रोज़गार भी है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं आपसे कि अक्सरियत लोग ऐसे जिनको ये भी नहीं मालूम, मैं कोई अपनी काबिलियत नहीं बताना चाह रहा, कि उनके तालीम का मायने क्या है, उन्हें ये तक नहीं पता कि तालीम के मायने क्या, तालीम कहते किस। यकीन करें ये देखिए, तालीम दरअसल दो अफराद के माबैन होती है। एक दो अफराद की ज़रूर हुई तालीम के लिए, एक सिखाने वाला और एक सीखने वाला। तालीम के बुनियादी मायने हैं कोई चीज़ सीखना या सिखाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके तालीम सीखना या सिखाना, इस अमल को तालीम कहते हैं। दूसरी बात, मैं कोई तकरीर करने या नहीं आया था, यकीन करें डॉक्टर अपना उस्मानी साहब की बातों से और कुछ हमारे मोहतरम एक उस्ताद आए थे खालिद साहब, उनकी बातों से मैं मुतासिर होके, और मैंने कहा कि मैं कुछ बातें, हालांकि मैं कोई इतना माहिर तालीम नहीं हूँ, लेकिन मैंने चाहा कि यहाँ पेरेंट्स बैठे नवाब शाह में, मुझे बड़ी देख के खुशी हुई कि बहुत माशाल्लाह नवाब शाह ने डेवलप किया है, और लोग, मैं चाहता हूँ कि लोग सही सिमत की तरफ जाएँ। देखिए, तालीम अगर मकसद होती रोज़गार के हुसूल का, तो जो बड़े बड़े जागीरदार हैं और जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, उनके बच्चों को तो ज़रूरत ही नहीं थी तालीम हासिल करने की, उन्हें किस नौकरी की ज़रूरत है। आज मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, और ये आप आजमा लीजिएगा कि तालीम का बुनियादी मकसद है क्या। दरअसल ये लोग, मैं हकीकत बता रहा, ये बिल्कुल वहम और गुमान के अंदर, पता नहीं किस ख्वाब ख्याल में, और फी ज़माना वो भी ऐसा रहा है कि तालीम जो है ना, बदकिस्मती से रोज़गार का ज़रिया बन गई। जिसके बाद जितनी अच्छी डिग्री होगी उसको उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, और अब तो उसमें एक चीज़ का और भी इजाफा हो गया कि उसमें एक सिफारिश भी होनी चाहिए। देखिए, तालीम जो है ना, मैं तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की, दरअसल तालीम, हम अपनी ज़िंदगी में, जो इंसानी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में कुछ मराहिल ऐसे आते हैं कि हमें बर वक्त और मौके के ऊपर एक फैसला करना होता है, और वो एक फैसला हमारी ज़िंदगी या तो बदल देता है और या हमारी ज़िंदगी बिगाड़ देता है। वो फैसला हमें बर वक्त करना होता है। अगर तो वो फैसला हमने सही कर लिया तो समझिए कि हमारी ज़िंदगी बन गई। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो घर से निकलते हैं डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से कंपाउंडर भी नहीं बन पाते, बेचारे पता नहीं क्या बन जाते। दरअसल तालीम का मकसद ये है, तालीम हमें ज़िंदगी में सही फैसला करना सिखाती है। आप याद कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी का एक गलत फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। ये तालीम हमें ये शऊर देती है कि हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौक़ों पे जो मौके आते हैं, जहाँ फैसला करना होता है, वो हमें मदद करती है सही मौके पे बर वक्त फैसला करने। तालीम का बुनियादी मकसद ये है। तालीम हमें शऊर देती है कि हम सही वक्त पे सही फैसला करके और एक कामयाबी की तरफ जा सकें। रहा मास स्कूल का जो मेथोडोलॉजी है और जो इनका तरीक़ाकार है, एक छोटा सा आपको एक तारीख़ी एक बात बताना चाहूँगा। जैसे अभी हमारे मोहतरम उस्ताद खालिद साहब ने एक बात की थी कि पीढ़ी स्कूलों में एक ज़माने में मुख्तसर सा बैग हुआ करता था, इस ट्रेंड को चेंज करा कुछ, अल्लाह माफ़ करे मुझे कहना नहीं चाहिए, कुछ बदबख्तों ने। वो बाहर से एक सिस्टम लेकर आए
کہ جی بچے کو یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور اس میں اتنی کشش پیدا کی کہ اس نے پورے ماحول کو بدل دیا. اور ہر اسکول میں جناب والا پیرنٹس کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے، پیرنٹس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہی سسٹم اپنا لیا، اور وہ پورے اسکول جو بیچارے جن میں بڑے بڑے اسکالر پیدا کیے وہ فیل ہو گئے. یہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اسے یہ امن کا گہوارہ بنا اس کو، اور یہیں سے نا علم اور اس کی شعائیں پھوٹیں یہاں سے. اور ایک زمانے تک وہاں پر وہی دین ابراہیم کے تحت حج ہوتا رہا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو وہاں پر 360 یا 365 بت کیسے آ گئے؟ کیا ہوا ہوگا ایسا؟ وہی کعبہ تھا، وہاں بت آ کیسے گئے، اور ان لوگوں نے یہ کیسے ان کی پوجا شروع کر دی؟ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ یہ تقریباً آج سے 5000 سال پہلے کا زمانہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. زمانہ چلتا رہا. شام کی سرزمین شروع سے بڑی مقدس رہی ہے، انبیاء کی سرزمین، اکثر انبیاء کی پیدائش اور یہ جائے پیدائش وغیرہ شام. تو شام میں جو کچھ ہوتا تھا وہ بڑے لوگ متاثر ہوتے تھے اس سے. مکے کا ایک سوداگر ایک سودے کے لیے ایک زمانے میں گیا شام، اور وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کے لوگ ایک بہت بڑے بت کی پوجا کر رہے ہیں، اور واپسی میں انہیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ بڑے کام کی چیز ہے اور یہ لے جا کے رکھنے سے اس سے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. وہ بدبخت اپنے ساتھ ایک بت لے آیا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ میں ملک شام میں گیا تھا، اور کیونکہ شام کے لوگ ایسا کر رہے تھے لہذا وہ تو بھائی بڑے متبر لوگ ہیں، لہذا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. لہذا اس نے بھی لا کے ایک بت رکھ دیا. اب لوگوں نے کہا کہ اگر ہر قبیلے نے کہا اگر یہ بت لے کر آئے تو ہم بھی جا کے ایک بت لے کر آئے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ دین ابراہیمی کی شکل بگڑ گئی. حالانکہ آپ یقین کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حج ہوتا تھا. مشرکین مکہ حج کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لیکن آگے کچھ اور بھی کہتے تھے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ غلط روایتیں نے آج اتنی مضبوط جڑ پکڑ لی ہے کہ اس جڑ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. اور میں داد دوں گا عثمانی صاحب کی محنت کو کہ انہوں نے نواب شاہ جیسے علاقے میں آ کے اور اس کی بات بیل ڈالی ہے یہاں پر، اور یہاں کے لوگوں کو یہ آگاہی دے رہے ہیں یا اویئرنیس دے رہے ہیں کہ نہیں یہ سسٹم چھوڑ دیں، آپ ریئل تعلیم کی طرف آئیں. آپ یہ بچوں کا مستقبل مذاق نہیں ہے، یہ بچے اور پھر ماشاءاللہ اکثریت مسلمانوں کی ہے. آپ کا دینی فریضہ بھی ہے، آپ کا دینی فریضہ کہ ان کو اچھی تعلیم اور صحیح سمت کے اندر ان کی رہنمائی کرنا. مولانا بہت بہت مشکور ہوں ان حالات کے اندر آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام. یہ ٹیچر کنونشن ہے، اس کنونشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر انسان اظہار رائے کا حق رکھتا ہے، اور کنونشن میں یہی ہوتا ہے کہ جو بھی اپنا اظہار رائے دینا چاہیں، پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو آزادی ہوتی ہے. اور میں پھر ایک دفعہ صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اتنا نواب شاہ جیسے شہر میں جو آپ ڈیولپ ہو رہا ہے اس معاملے میں اویئرنیس آ رہی ہے، آگاہی آ رہی ہے پیرنٹس کے اندر کہ کیا کون سی سمت درست ہے. اتنا اچھا پروگرام ترتیب دینا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ان حالات میں آپ کو تشریف لائے. السلام علیکم. میں جناب یونس بھائی کا بہت شکر گزار کہ انہوں نے بڑی ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، ہمت افزائی کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں کے جو پیرنٹس ہیں جنہوں نے ہماری یہاں حوصلہ افزائی کی، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے، اپنے پیرنٹس کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے رہے اور ایک چھوٹی سی بلڈنگ سے نکل کے ایک بڑی بلڈنگ میں آ گئے. ورنہ جب ہم نے اسکول کھولا تھا تو ہم 2 یا 4 بچے ہمارے پاس تھے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہم کہاں آ گئے. لیکن پیرنٹس آئے، ڈاکٹر صاحب جیسے پیرنٹس، میر صاحب جیسے پیرنٹس اور دوسرے پیرنٹس ہمارے، ان لوگوں نے پھر ہمیں حوصلہ دیا کہ سر یہ نیا نظام ہے، لوگوں کو سمجھتے سمجھ آئے گی، آپ کنٹینیو کریں. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اسٹرینتھ بھی ہے، پیرنٹس کا کوآپریشن بھی ہے، اور
हर तरह से मतलब हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। यहाँ तक कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम्स को और हमारे सिस्टम को बड़ा अप्रिशिएट किया है और काफ़ी हमारी उन्होंने हौसला अफजाई की है। तो बहरहाल आप लोगों के का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, इस पेरेंट कन्वेंशन को कामयाब बनाने का शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी हम इस टाइप कन्वेंशन करते रहेंगे और आपसे गुजारिश है कि इस किस्म के कन्वेंशन को अटेंड ज़रूर करें। बच्चों को दाखिल कराना ना कराना वो एक अलग बात है, वो आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ करें, जहाँ आप कंफर्टेबल फील करें, लेकिन जहाँ भी जाएं ये ज़रूर देख लें कि बच्चा आपका सही हाथों में है, सही सिमत में है, क्योंकि एक बार अगर बच्चा बिगड़ा फिर उसको संभालना मुश्किल होगा। तो बहरहाल एक बार फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आप लोगों के लिए डिनर का इंतजाम है। वैसे लाइट चली गई, मगर 10-15 मिनट में शायद लाइट आ जाए, उस वक्त तक आप तशरीफ़ रखें, तो इंशाल्लाह आपको डिनर सर्व किया जाएगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों में से अगर किसी को कोई सवाल है या कोई कुछ कहना चाहता है, हमारे नए पेरेंट्स में से, नए ऑडियंस में से अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो वो यहाँ टाइम पे तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप में से कोई तजवीज़ देना चाहे, कोई राय आपकी हो, आप सबका और यूनुस भाई, मैडम आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह आइंदा भी फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।